رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں کا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں پاک پروردگار نے اپنی رحمتوں، برکتوں اور خوشیوں کی برسات کر دی۔ اس ماہ مقدس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن اللہ کا کلام، ہمارا جزو ایمان۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ ناظرین کرام، ہم نے اس ماہ مقدس کی مناسبت سے آپ کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے جس کا عنوان ہے رب زدنی علما۔ اس پروگرام میں ہم 14 معصومین علیہم السلام کے تعلیمات پر گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے درمیان اس ملک کے ممتاز عالم دین، بے شمار کتابوں کے خالق، خطیب ملت جعفریہ حضرت علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج علی، الحمدللہ۔ بہت شکریہ سر، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو رمضان مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو مبارک ہو۔ اور دعا گو ہوں کہ پاک پروردگار ہم اس ماہ مقدس میں صحیح طور پر علم حاصل کرنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ قبلہ ہم نے بھی بات کی رب زدنی علما پر، تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ علم کیا چیز ہے، کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، کس سے حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کی اقسام کتنی ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ خدا عالم کا ارشاد ہے کہ اللہ سربلند رکھے گا تم میں سے ان لوگوں کو جو صاحبان ایمان ہیں، اور جو صاحبان علم ہیں ان کے درجات مقرر کرے گا۔ قرآن مجید میں علم پر بے انتہا اہمیت زور دیا گیا ہے، اور ہمارے امام طاہرین نے بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ آپ کے اس پروگرام کا جو عنوان ہے رب زدنی علما، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، قل رب زدنی علما۔ جی اے پیغمبر آپ کہیے کہ میرا علم اضافہ فرما۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نگاہ قدرت میں یہ بات اتنی اہم ہے کہ سرکار دو عالم کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ جیسے وہاں حکم ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز ہو، میری عبادت ہو، میری زندگی ہو، میری موت ہو، سب اللہ کے لیے۔ تو یہاں پر بھی قل، اے پیغمبر کہیے، خدا سے دعا کیجئے کہ رب زدنی علما، میرے علم میں پالنے والے میرے علم میں اضافہ فرما۔ حالانکہ خود قدرت نے پیغمبر کے لکھا علمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ دے دیا جس کا علم نہیں تھا، جو سب کچھ دے چکا ہے پھر کہہ رہا ہے کہ کہیے، درخواست کیجیے اللہ سے کہ رب زدنی علما، پالنے والے میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم ایسی چیز ہے جس کو مسلسل اس میں اضافے کی امید ہے، انسان علم بڑھا سکتا ہے، جتنا چاہے بڑھا سکتا ہے۔ اسی لیے جب مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے تھے مال اور علم کے مقابلے کے لیے، تو مولا نے فرمایا تھا کہ دیکھو، دونوں میں ایک بڑا فرق یہ ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ واہ واہ۔ تو یہ علم ایک روشنی انسان کے لیے، روشنی کی تعریف یہ کی ظاہر لنفسہ والمظہر لغیرہ، روشنی خود بھی اپنے آپ بھی روشن ہوتی ہے، چیزوں کو منور کر دیتی ہے۔ جیسے یہ لائٹ جل رہی ہے، یہ لائٹ خود بھی روشن ہے اور کمرے کو روشن کر رہی ہے۔ تو اس سے علم جو ہے خود انسان کے اندر کی دنیا کو روشن کرتا ہے، اور
جہاں تک اس کو پھیلانا چاہے یہ پھیلاتا چلا جائے گا، روشنی پھیلتی چلی جائے گی۔ قرآن مجید میں بھی سورہ ابراہیم کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری تاکہ بنی نوع انسان کو تاریکی سے نکالیں، نور تک پہنچائیں، جہالت سے نکالیں، علم تک پہنچائیں، بدامنی سے نکالیں، امن و امان تک پہنچائیں، فتنہ پروری سے نکالیں، عدل و انصاف تک پہنچائیں۔ تو یہ علم انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ غور کیجئے کہ جب خداوند عالم حضرت آدم کو زمین پر بھیجنے والا تھا، اس نے خود اعلان کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نمائندہ بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ پالنے والے ہم تو تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، تیری عبادتیں کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، کسی اور مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا، بہت سے لوگوں کو ایک ذہن میں پتہ نہیں کیوں ہے کہ جناب آدم جنت میں رہتے تھے، کوئی بات کی انہوں نے، کوئی ایسی حرکت کی کہ جنت سے نکالے گئے، اگر کوئی بات نہ کرتے تو وہیں رہتے، ٹھاٹھ سے پڑے رہتے۔ یہ غلط فہمی ہے، چونکہ خداوند عالم نے حضرت آدم کی تخلیق کے موقع پر ہی کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اچھا، میں زمین میں ان کو نمائندہ بنانے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیدا کیا جنت میں ضرور، بے شک، اور فرشتوں سے ان کو سجدہ بھی کرایا، لیکن ان کی تخلیق کا مقصد زمین تھی۔ زمین تھی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ملک کا صدر اعلان کرے کہ فلاں شخص کو ہم سوئٹزرلینڈ میں اپنا نمائندہ بنانے والے ہیں، پھر کچھ دن اس کو اپنے قریب رکھ کر سوئٹزرلینڈ کی زبان سکھائی جائے، وہاں کے حالات سکھائے جائیں، وہاں کی باتیں بتائی جائیں، وہاں جن چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی ان کا تذکرہ کیا جائے، سب باتیں اس کی سکھائی جائیں۔ اب جب اس کو سوئٹزرلینڈ بھیجا جائے گا تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ اس شخص کو ملک سے نکال دیا گیا، بلکہ یہ کہا جائے گا جس مقصد کے لیے ان کا تعین ہوا تھا وہاں بھیجا جا رہا ہے۔ بے شک، حضرت آدم کو بھی اللہ نے پہلے ہی دن سے کہا تھا میں زمین بھیجنے والا ہوں، درمیان میں رکھا گیا تاکہ ان کی عظمت کو نمایاں کیا جائے، ان کو مسجود ملاک بنایا جائے، ان کو دنیا پر واضح کیا جائے کہ دیکھو یہ سجدہ اتنا اہم ہے، آج جس نے سجدہ کیا اس کے ماضی کا سجدہ سب قابل قبول رہا، اور آج جس نے سجدے سے انحراف کیا اس کا کوئی سجدہ قابل قبول نہیں رہا۔ بے شک، یا ایک بات اور ضمناً عرض کرتا چلوں، جی جی، شیطان کے بارے میں بعض لوگوں کی زبان سے خامخواہ نکلتا ہے کہ جناب فرشتوں کا سردار تھا، یہ جھوٹ ہے، اچھا، یہ صریحاً جھوٹ ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں واضح لکھا ہے کان من الجن ففسق عن ربہ، جی ہاں، تو وہ جنوں میں سے تھا، بے شک، اللہ کی نافرمانی کی تو نکال دیا گیا، نکال دیا اس کو، صرف اتنا تھا کہ اس کو بزم ملکوت میں فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کر عبادت کرنے کی اجازت اجازت تھی، بڑا عبادت گزار فرشتہ تھا، اجازت تھی، اس کی یہ اجازت فرشتے تھی۔ میں آتا ہے نا، جن اپنا یہ شیطان ہی فرشتے میں آتا تھا۔ نہیں یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابلیس کے بارے میں یہ جو شیطان جس کو آپ کہتے ہیں ابلیس، وہ جنوں میں سے تھا، کان من الجن ففسق عن ربہ، ٹھیک، وہ جنوں میں سے تھا، اللہ کی نافرمانی کی تو نکالا گیا، ورنہ اس کو اجازت دی گئی تھی کہ فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کر تم بھی عبادت کیا کرو، صحیح ہے، تو فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا، لیکن مخلوق کے اعتبار سے وہ فرشتوں میں نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا۔ جنوں میں سے آتی، فرشتہ ہو تو کبھی غلطی نہیں کر سکتا، سبحان اللہ، فرشتوں کی خصوصیت بیان گئی کرامن بررا لا یعصون ما امرهم اللہ، یہ معزز فرشتے ہیں، یہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں۔ معصوم ہوتے ہیں نا فرشتے تو، جہاں تو قرآن میں لکھا ہوا ہے فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اسی سے بات واضح ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ فرشتہ نہیں ہوگا۔ بے شک، جن اور انس، انسان اور جنات، یہ دو ہیں جو اللہ کی فرما برداری بھی کرنے والے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ انسان عبادت بھی کرتا ہے اور انسان جو ہے وہ جنت بھی بنتا ہے۔ اسی طرح فرشتوں میں بھی، اسی طرح جنوں میں قسمیں ہیں، جس طرح انسانوں میں مومن، منافق، کافر، مشرک سب ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی کافر، مومن، فاسق، منافق سب ہیں۔ ہم ایک بریک لے لیں جا ناظرین، وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ خوش آمدید ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ یہ قبل ارشاد یہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم کو جب اللہ نے زمین پر بھیجا ہے تو علم کے عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ارشاد ہوا علم آدم الاسماء کلھا،
آدم کو اللہ نے ہر چیز کا علم عطا کر دیا. جی ہاں. زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب کا علم اس نے حضرت آدم کو عطا کیا. عطا کیا تھا. اشجار کے بارے میں، دریاؤں کے بارے میں، سمندروں کے بارے میں، میووں کے بارے میں، پھلوں کے بارے میں، اناج کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، ہر شے کا علم دے دیا. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کے ضمن میں ایک بات کہی. امام نے کہا کہ جس زمین پر میں جہاں بیٹھا ہوں نا، اس کا بھی علم اللہ نے حضرت آدم کو عطا کیا تھا. چونکہ زمین پر نمائندہ بنا رہا ہے، جب زمین پر نمائندہ بنا رہا ہے تو سارے علوم سے اس کو مالا مال کر کے بھیجا. اسما جو بتائے تھے آدم کو، یا اسما یعنی ہر شے کا علم، تمام چیزوں کے نام بتا دیے تھے. یہ دریا ہے، متعلق نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں، نام کہتے ہیں جو یہ دریا ہے، ہوں. یہ چیز ہے، اس کا دریا نام ہے، یہ ہے اس کا پہاڑ نام ہے، یہ ہے اس کا آفتاب نام ہے، یہ ہے اس کا مہتاب نام ہے. تو سارے چیزیں دکھائیں اور سب کے نام بھی بتائیں. کیا اسما؟ اچھا صحیح. ساری چیزیں دکھائیں اور ساری چیزوں کے نام بھی بتائیں، صحیح. تاکہ زمین پر جو نمائندہ جا رہا ہے وہ علم پروردگار کا نمائندہ بن کے آ رہا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اگرچہ زمین میں معدنیات تھیں، جواہرات تھے، اللہ چاہتا تو آدم کے لیے اعلان کرتا کہ میں تم کو زمین میں بادشاہ بنا کے بھیجا. یہ بھی کہہ سکتا تھا میں زمین کے سارے خزانے تمہارے سپرد کر رہا ہوں. یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں زمین میں پہاڑوں میں جتنی معدنیات ہیں سب تمہارے حوالے کر رہا ہوں. لیکن نہیں، چونکہ نگاہ قدرت میں اہمیت علم کی ہے تو فرمایا علم آدم الاسماء، آدم کی جتنی چیزیں ہیں ان کو دکھا کر ان کے نام بھی بتا دیے. اچھا حضور، ایک حدیث ہے مشہور کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. یا تو چین سے مطلب کیوں انہوں نے چین کا نام کیوں لیا اس موقع پر؟ اس کی وجہ بنیادی کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ کب کی بات ہے؟ سرکار دو عالم کے زمانے کی بات ہے. اس زمانے میں اگر آپ میپ کو دیکھیں گے تو عرب دنیا سے کوئی انسان چلے زمینی، ظاہر ہے کہ زمینوں کے چلے، کوئی ہوائی جہاز نہیں، بے شک. زمین سفر طے کرتا چلے تو آخری سرحد اس کو چین کی نظر آئے گی. اچھا اس لیے وہ دور تھا. دور ترین بھی جگہ جانا پڑے تو علم حاصل کرو. یہ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اطلب العلم ولو کان بالصین، طلب کرو علم کو چاہے چین میں ہو. یہ فاصلہ بتا رہا ہے اس لفظ سے. ایک حدیث اور بھی آئی میرے ذہن میں، علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، یا جہاں سے ملے اسے حاصل کرو. یاخذہ تو من حیث گمشدہ سے یجد. مراد کیا ہے اس میں؟ ہاں، العلم میراث المومن یاخذہ من حیث یجدہ. علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں ملے وہاں سے اٹھا لے. صحیح ہے. جنگ بدر میں جس ماہ مبارک میں ہوئی ہے، کافروں کے 70 آدمی قتل کیے گئے، بالکل 70 قیدی بنے. اب جو قیدی بنے ان کے لیے طے ہوا کہ جرمانہ دو اور آزاد ہو جاؤ. تو جس نے جرمانہ دے دیا تو آزاد ہو گیا. جس کے پاس کچھ نہیں تھا، بھئی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کہ اچھا مدینے کے بچوں کو پڑھاؤ، تعلیم دو، اگر تم پڑھے لکھے ہو تعلیم دو، ورنہ تم مزدوری کرو. صحیح. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ کافر تھے، مشرک تھے، پیغمبر کو قتل کرنے آئے تھے، مگر پیغمبر نے ان کی آزادی کا راستہ تعلیم کو قرار دیا کہ ہمارے بچے، اگر یہ بچے مسلمان ہیں اور یہ کافر ہے، لیکن کافر سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے. صحیح. اگر کافر کے پاس کوئی ایسا علم ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں تو ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ جو حدیث ہے کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، ان میں دونوں باتیں ہیں. ایک تو فاصلہ بہت زیادہ، بالکل بہت دور، پھر کافر کی دنیا. مطلب کہیں بھی ملے ہیں. ہاں، آپ اگر کافروں کے پاس بھی علم مل رہا ہے تو حاصل کرو، دور دراز علاقے میں بھی علم مل رہا ہے تو جا کے حاصل کرو. اچھا دنیاوی علم جو ہے یہ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اسے حاصل کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے؟ ضرور کرنا چاہیے، اس لیے تاکہ دنیا کے لوگوں کا مقابلہ کر سکیں. صحیح. اگر ہمارے بچے ڈاکٹر نہ ہوں، ہمارے بچے انجینئر نہ ہوں، ہمارے بچے وکیل نہ ہوں، ہمارے بچے قانوندان نہ ہوں، تو کیسے ان معاملات کو سنبھالیں گے؟ دنیا سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ صحیح. تو اسی لیے ہم دیکھتے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام کے پاس جو لوگ علم حاصل کرنے آتے تھے، امام ان کے ذہن کی روش کے مطابق ان کو رخ دے دیتے تھے. یہ الہیات کا شوقین ہے، چلو الہیات میں کام کرو. یہ فلکیات سیکھنا چاہتا ہے، چلو فلکیات میں لگ جاؤ. یہ علم کلام سیکھنا چاہتا ہے، علم کلام میں لگ جاؤ. یہ تفسیر سیکھنا چاہتا ہے، تفسیر میں ڈوب جاؤ. یہ حدیث چاہتا ہے، حدیث میں ڈوب جاؤ. یہ کیمسٹری چاہتا ہے، کیمسٹری میں ڈوب جاؤ. تو اس طرح امام نے
جو آج کل اسپیشلائزیشن ہوتا ہے، ایک درس تو سب کے عمومی تھا، پھر اسپیشلائزیشن، کون کس شعبے میں مہارت چاہتا ہے فطری طور پر، اسے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انسان چاہیے اپنے بچوں کو کہ ذہن کو پڑھے کہ اس کا رخ کس طرف ہے۔ ڈاکٹر بننا چاہ کر شوق ہے، ڈاکٹر کی طرف ڈال دو، انجینئر بننے کا شوق ہے، انجینئر بننے کا ڈال دو، قانون کا شوق ہے، قانون کی طرف ڈال دو، علم دین کا شوق ہے، علم دین کی طرف ڈال دو، تاکہ اگر اس کا ذہنی رجحان ہوگا تو صحیح کامیابی حاصل کر لے۔ تو سرکار دو عالم نے جو فرمایا کہ اطلب العلم ولو کان بالسین، اس میں دونوں باتیں پوشیدہ ہیں، انسان کو جتنی دور جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے وہ جائے، اور دوسری بات یہ کہ اگر کافروں سے بھی علم مل سکتا ہو تو حاصل کرے، جیسے کہ قیدیوں کے بارے میں، کہ قیدی جو آئے تھے جو پیغمبر کو قتل کرنے آئے تھے، ان کا کفارہ یہ قرار دیا، جرمانہ یہ قرار دے کے جاؤ ہمارے بچوں کو تعلیم دو، بچوں کو تعلیم دو تاکہ تم آزاد ہو سکو، تاکہ یہ بات واضح رہے ہر مسلمان کے ذہن میں کہ علم کے حصول کے سلسلے میں مذہب کی تفریق نہیں ہے، کافر سے بھی علم ملے تو جا کر حاصل کرو تاکہ اپنے قلب کو منور کرو۔ جب قرآن مجید میں جو علم سے متعلق آیات ملتی ہیں وہ تقریباً کتنی آیات ہوں گی؟ علم سے متعلق کم از کم 42 آیتیں ہیں، 42 آیتیں ہیں، جس میں علم حاصل کرنے کے متعلق اس میں حل سبیل الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ خود قرآن نے اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کیا کہا سورہ رحمان میں، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، وہ معلم قرآن ہے، اپنی ذات کا تعارف بھی معلم کے حیثیت سے کرا رہا ہے تاکہ دنیا پر واضح رہے کہ تعلیم اس قدر اہم شے ہے کہ خدا خالق دو جہاں نے اپنی ذات کو معلم قرار دیا ہے سورہ مبارک رحمان میں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ایک تو وہ عالم ہے، یہ بھی ایک اس کی صفت میں شامل ہے، اور علیم بھی ہے، عالم بھی ہے۔ ہاں، علیم بھی ہے، عالم بھی ہے۔ علیم مبالغہ ہے کہ بہت زیادہ علم، اچھا، وہ ہم اللہ کے لیے کہہ سکتے ہیں یقیناً علیم، اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ علیم خبیر۔ لیکن پھر ہمارے امام علیہ السلام وہ بھی باب علم کہلاتے ہیں، تو وہ جو علم مولا علی کو ملا گیا وہ رسول خدا سے ملا، ٹھیک ہے، تو اس علم میں اور اللہ تعالیٰ نے جو علم رسول خدا کو دیا اس میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، روایات میں موجود ہے کہ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو دیا سب کا سب پیغمبر نے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کو دیا، اور پھر وہ نسل بعد نسل آگے چلتا گیا، امام حسن کو دیا، امام حسن امام حسین کو دیا، امام حسین نے زین العابدین کو دیا۔ تو اس طرح یہ علم حقیقت وہی ہے، اسی لیے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں وہی پیغمبر کا فرمان ہے، صحیح، کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کو عطا کیا علم، اور قرآن کی آیت ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس اللہ کی خاص آیتوں کی کوئی تعویل نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم کے۔ راسخون فی العلم کون ہیں؟ ان کے سید و سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور پھر ائمہ طاہرین، یہ سب راسخون فی العلم کہ جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے باطن کو اتنا منور کیا کہ اللہ کے علم کو حاصل کرتے چلے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بھیا پروگرام ملاحظہ فرما رہے تھے رب زدنی علما، اس میں آج ہم نے پہلے ہی پروگرام میں ائمہ طاہرین کی تعلیمات ہیں اس پر گفتگو کی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے علامہ رضی جعفر نقوی صاحب قبلہ، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں بڑا اپنا قیمتی وقت دیا اور بڑی سیر حاصل گفتگو رہی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان اقبال حیدر ندیم کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔